یہ جو صاحب ہے نا، السلام علیکم اوکے، جناب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اعتراضات آپ فضائل اعمال پر اور ان واقعات پر کرتے ہیں، وہی واقعات اہل حدیث کے اہل حدیث کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ چلیے ان سے کال پر بات کرتے ہیں، اگر انہوں نے کال اٹھا لی تو شاید ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرا نام محمد عاقل ہے اور نو ٹی وی جدہ سے جی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے ابھی ایک آڈیو مجھے بھیجی ہے، کیسے ہیں آپ؟ ویسے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ یہ جو گفتگو ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے، تاکہ آپ کو ناراضگی نہ ہو۔ جی آپ کا جو کوئی اعتراض ہو، جو آپ نے بیان کیا ہے نا کہ اہل حدیث علماء اگر وہ باتیں لکھیں، کیا آپ کا سوال ہے؟ اگر آپ مجھے کوشش کریں تو میں اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اس کا۔ جی جی بھائی، آپ جی فرمائیں۔ جی آپ کا جو سوال ہے نا، وہ آپ نے کیا سوال کیا ہے مجھ سے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ جی وہ جو فضائل اعمال پہ جو واقعات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہاں جی ہاں، وہ جو دیگر اہل حدیث علماء اکرام ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ واقعات۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ فضائل اعمال کے واقعات پر اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کے لیے کلپ بنائے جاتے ہیں اور یوٹیوب پر نشر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو علماء اکرام پہلے سے کتابوں میں لکھ چکے ہیں تو ان کے خلاف بھی کچھ یوٹیوب پر بیان کیا جائے یا ان کی حقیقت بھی بتائی جائے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ آپ کا نام کیا ہے دوست؟ محمد صادق۔ محمد صادق بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ انڈیا سے۔ انڈیا میں مدھیہ پردیش۔ مدھیہ پردیش، ایم پی۔ اوکے محمد صادق بھائی، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس طرح کے واقعات ابھی تک اہل حدیث علماء کی کتابوں میں نہیں پڑھے ہیں۔ آپ نے کس عالم کی کتاب پڑھی ہے؟ جو اس میں حوالے دیے ہیں، جو واقعات لکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، جو یوٹیوب پہ میں نے ڈالے ہیں، فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث کی عدالت میں۔ اوکے، وہ ایک تقریر ہوگی، میں نے نہیں دیکھی۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے ہمارے چینل پر یا کسی اہل حدیث عالم کو اس طرح کے واقعات کا دفاع کرتے ہوئے سنا ہے؟ جی، اس طرح کے واقعات کا کسی اہل حدیث عالم نے دفاع کیا ہے؟ ہاں، دفاع تو جب کریں گے جب لوگوں کو حقیقت بتائیں گے۔ میرے بھائی، حقیقت تو ہم نے بتا دی، جی، حقیقت تو ہم نے بتا دی کہ احمد رفاعی، سنیے، یہ فضائل اعمال میں جو واقعات لکھے گئے ہیں اس سے پہلے اہل حدیث علماء اکرام ان واقعات کو اپنی کتابوں میں نقل کر چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان واقعات کا کبھی اہل حدیث علماء نے تذکرہ کیا کہ ہاں وہ صحیح ہیں؟ جی، علماء اہل حدیث نے کیا ان واقعات کا تذکرہ کیا کہ یہ صحیح ہیں؟ تو علماء اکرام جو کتابوں میں لکھ کے گئے وہ غلط تھے کیا؟ تلک امت قد خلت، وہ امت تھی، وہ ایک امت تھی اور اللہ رب العالمین نے جو ان سے کام لینا تھا وہ لے لیا۔ اب اس میں اگر کوئی غلطی پائی جاتی ہے، مجھے یہ بتائیے کیا ہم جواب دیں ہیں اس پہ؟ نہیں تو پھر جو لکھ کے گئے فضائل اعمال میں ان کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ کتاب 24 گھنٹے آپ کی مساجد میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے مراکز میں آج بھی اس پر پڑھائی ہوتی ہے، اس کی درس و تدریس ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ عبداللطیف بھائی لکھے ہیں، اور آپ لوگ جو شیخ نے لکھے ہیں، سن لیجئے جی میری بات سنیں آپ، جی بھائی میری بات سنیں آپ، جو واقعات انہوں نے لکھے ہیں وہ اپنی طرف سے لکھے ہیں کہ آگے کتابوں میں سے نوٹ کیے انہوں نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں،
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہیں سے جی۔ انہوں نے نقل کیے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اہل حدیث مسجد میں آپ نے دیکھا ہو کہ اس طرح کے واقعات پر مبنی کتابوں کا درس ہو رہا ہو؟ ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ ان واقعات کو قرآن حدیث سے غلط ثابت کریں آپ. وہ تو مجھے آپ بتا دیجئے آپ ایک آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانا اور ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے نکل جانا یہ صحیح ہے؟ مطلب ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہی واقعات دیگر علماء اکرام اپنی کتابوں میں اہل حدیث لکھ گئے ہوں یا ان کا تذکرہ کیا ہو تو وہ صحیح ہے؟ نہیں، کس نے کہا صحیح ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، ہمارا اور آپ کا حق تو یہ ہے کہ دو ہی کو نصر کیا جائے، مجھے میرے ان کی بھی تردید کی جائے. میرے بھائی ہم اس کی اکثر تردید کرتے ہیں اہل حدیث علماء کے. ہاں، آج تک میں آپ کے یوٹیوب کو دیکھتا ہوں، آج تک نہیں دیکھا میں نے. آپ نے اس کا مطلب کچھ دیکھا ہی نہیں میرے یوٹیوب چینل پر. دیکھیں ہر وہ چیز نہیں میری بات سنو، ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہو اس کی ہم آپ کے علم میں لے آتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسے کہ سونے کے زیورات کا مسئلہ ہے، اہل حدیث علماء کا متفقہ طور پر فیصلہ یا فتویٰ ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے. ہمارے چینل پر آپ نے سنا ہوگا کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب آپ تو اس مسئلے پر اہل حدیثوں سے اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ اختلاف قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ دینے کے قائل تھے اور امام احمد بن حنبل، شافعی، مالکی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے ہر بات اگر آپ یہ کہو گے کہ جو بات قرآن شریف سے ثابت ہوگی وہی مانیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے تو ہم نہیں مانیں گے. اگر میں یوں کہوں کہ قرآن حدیث سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان الفاظ میں کسی بھی قرآن کی آیت سے آپ پیش کر دیں یا احادیث میں ایک جگہ پیش کر دیں، ایک جگہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کو یہ کب کہا ہے کہ یہ ایک جگہ پیش کرنا ہے؟ کیا ہم نے اس کی دعوت دی ہے آپ کو؟ ہوا جی، اللہ کے رسول نے پڑھا ہو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں قرآن کریم میں کیا یہ لفظ موجود نہیں ہے؟ یہ آپ کے ایک جگہ جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں یا آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک جگہ ہے کیا پورے قرآن میں؟ میں نے کب کہا کہ یہ ایک جگہ ہے اور نہ میں کبھی دعویٰ کرتا ہوں اس کا. نہیں تو یہ قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس کلمے کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ انکار کرتے ہیں؟ الفاظوں کو بھی مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اس میں آپ کے ماننے اور نہ ماننے میں یہ مجھے بتائیے، اگر آپ نہیں مانتے تو کس طرح کے مسلمان آپ رہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عقیدہ، میری بات سنو، پھر یہ عقیدہ ہی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو محمد الرسول اللہ کہاں گیا اس میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا. آپ تو اس کلمے کو پورے قرآن میں کہاں ایک جگہ یار؟ بتائیں. اللہ کے بندے میں نے کب کہا کہ یہ ایک جگہ ہے؟ لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ قرآن حدیث میں ہے. ابھی آپ نے تو کہا کہ جس چیز کو قرآن حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے تو آپ ان دونوں کلمات کو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کیا ہے. جس طرح ہم افضل پڑھتے ہیں الذکر بھائی، جس اللہ کے طرح رسول ہم صلی پڑھتے اللہ ہیں، علیہ میرے بھائی آپ کیسے پڑھتے ہو یہ کیا نہیں پڑھتے یہ میرا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے آپ کیا پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کلمات یہ پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے. میں اللہ کے شکر سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی محمد الرسول اللہ کہا گیا ہے، احادیث میں بھی. ایسے تو کوئی بریلوی کا بھی آپ یا میلاد بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی نفی نہیں بتا سکتے آپ قرآن سے. ہم نفی دیکھیے کسی بھی کام کو کرنے کی دلیل ہوگی تب کیا جائے گا. نفی کی دلیل
نفی کی دلیل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی کام اگر کرتا ہے اور اس پر میرا حکم نہیں، میرا حکم نہیں تو وہ رد ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث کو جو متفق علیہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ جانتے ہیں اس حدیث کو؟ تو ایسے تو میں یہ آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن شریف کو جمع کرنے کا حکم دے گئے تھے؟ قرآن کریم کو جو جمع کیا گیا ہے یہ وہی ترتیب ہے جی، اللہ کے رسول کے ارشاد سے کیا گیا؟ آپ علیہ کوئی السلام حدیث پیش کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کس نے جمع کیا تھا بھائی میرے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے، جب حافظ لوگ شہید ہو گئے تھے جنگ میں، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا اچھا تو ان کو قرآن میں جمع کیا جائے، اس طرح سے اگر حافظ لوگ شہید ہو گئے تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اوکے، تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ عمر اور ابو بکر کے بارے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث آپ کے اور بہت ساری باتوں میں بھی تو فرمایا تھا پھر صحابہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ آپ ایک ٹاپک پر نہ بات کر کے آپ دوسرے ٹاپکس کو اس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ابو بکر اور عمر کی بات ہے، پورے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آف کورس دین تو مکمل ہو گیا نا۔ نہیں، مکمل تو ہو گیا، لیکن دین کے بارے میں پورا مکمل سوال جواب ہوگا کہ خالی ایک نماز پڑھ لو تو سوال جواب نہیں ہوگا، باقی کی چیزوں کی پوچھتاچھ نہیں ہوگی؟ میرے بھائی دین مکمل ہے، اور دین کے ہر پہلو پر آپ سے کسی بھی طرح کی اگر کوئی بھول چوک ہوگی یا دین مکمل ہو گیا، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دین مکمل ہو گیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد کوئی چیزوں کا آج تک کوئی چیز اس میں ضروریات دین میں داخل کی گئی کہ نہیں گئی؟ جس چیز کو دین میں بطور دین داخل کی گئی ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں کئی ساری چیزیں داخل ہیں، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ اس حدیث کے تحت من عمل عملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو کہہ گئے تھے کہ تیسری اذان شروع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ ضرور فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا مانتے ہیں اہل حدیث؟ کیا مانتے ہیں؟ اس کے خلاف چلتے ہیں؟ کون سی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے خلاف؟ کون سی اذان؟ اہل حدیث جمعے کی جو اذان دی جاتی ہے ایکسٹرا، جمعے کی۔ آپ کبھی حرم گئے ہیں مکہ مکرمہ میں؟ مکہ مکرمہ کی چھوڑو بات، ہم کو معلوم ہے وہاں کون ہے کیا ہے۔ اچھا، وہاں غیر مقلد بھی ہیں۔ غیر مقلد وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل حدیث عالموں سے سنا ہم نے۔ اچھا، یہ پسند کسی کی نہیں مانو۔ آپ اصل میں آپ کسی کی سن کر ایک آپ کا مزاج یہ ہو گیا ہے۔ نہیں، اہل حدیث عالموں کو سنتا ہوں میں زیادہ تر۔ اوکے، میری بات سن لیجئے، آپ نے جو اعتراض کیا تھا، اگر کوئی اہل حدیث عالم بھی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اڑ کر اور عورتوں کے پیٹوں پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا یابی دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان شیر جامی کا ہاتھ بڑھا کر مسافہ کرتے ہیں، یہ عقیدہ یہ واقعات اہل حدیث عالم اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے اور میں پیش کروں تو وہ بھی غلط ہے نا۔ ہم نے کب ان کا دفاع کیا ہے؟ اس کی کبھی یوٹیوب پہ یہ ایسا بنا کے ویڈیو ڈالا نہیں آپ نے؟ میں اللہ گواہ ہے مجھے نہیں پتا کہاں لکھا ہے یار، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر کہیں لکھا ہے، میں نے جو فضائل اعمال کے ابھی تک فضائل اعمال پہ آپ کے اوپر 10-11 کلپ ڈال چکا ہوں میں۔ میرے اوپر؟ جی، آپ کے اوپر۔ کوئی بات نہیں، آپ 10 دیکھتے بھی ہیں۔ اچھا، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں یار، اللہ گواہ ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں نے آپ کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے تو یہ دیکھنا چاہیے۔
मेरी बात सुनो। जी भाई। असल ये है कि तहकीक तो ये है कि किसी भी टॉपिक पे दो ही पहलू को देखा जाए। हाँ, दूसरा जो पहलू है ना, मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि आपकी जमात में रहा हूं, इसलिए मैं उस जमात के अकायद से बखूबी वाकिफ हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे कैसे मतलब क्या अकायद खराब है? अब आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र से हाथ निकल सकता है क्या? और वही अहले हदीस के आलिमों की किताब में हो तो? भाई अहले हदीस के आलिम की किताब में हो या गैर अहले हदीस के आलिम की किताब में हो, वो नहीं निकलता यार। वो अकीदा कैसे साबित होगा फिर? वो उनका अकीदा। मैं कब दिफा कर रहा हूं, आप दिफा कर रहे हो। आप ये कह दो कि नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर वो किताबों में मुझे आगे से आप बड़े बड़े जो किताब लिखने वाले हैं उन्होंने लिखा अपनी किताबों में जी, तो उन लोगों को नहीं मालूम था। यही बात तो मौलाना ज़करिया ने भी लिखी किताब में। मौलाना ज़करिया ने भी कहा कि मुझे इसकी तो मौलाना जकरिया भी मुलजिम क्यों? नहीं, मैंने कब उनको मुल्जिम करार दिया यार? ये तो आपकी गलत बात है। ये तो बात हुई। नहीं, ये अल्फाज ना निकालें, ये अल्फाज ना निकालें, ये ज्यादती है, हमारे साथ ज्यादती है। हमने कभी ज्यादती नहीं है ये। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, एक अगर कोई देवबंदी किताबों में या देवबंदी आलिमों की उसमें कोई बात, उसको बहुत अहले हदीस प्रोपेगेंडा करते हैं। और जैसे मैंने वो देखा था आपका एक यूट्यूब पे कि भाई वो बीवी मियाँ परदेश में हो और वो बच्चा पैदा हो जाए, तो ये बात तो किताबों में है। और अभी एक अहले हदीस आलिम ने इस बयान को 2 साल बाद एक आदमी आया, इस बयान को वो हजरत उमर के दौर का वाकया बयान करा उन्होंने। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं दोस्त, आप ये कह रहे हैं कि 10 वीडियो आप बना चुके हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर इसको गलत बयान किया है, इसको साबित किया है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो मौलाना शरफ अली साहब थानवी लिखे हैं या शेख इब्न बाज लिखे हैं। अगर कोई बात गलत है तो वो गलत है, इसमें दिफा किस बात का है? देखिए गलत है, लेकिन सुने कायदा आपको की जाती है। नहीं, ये इंसाफ नहीं है। ऐसे ही अहले हदीस आलिमों की तरदीद, और आज तक मैंने कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखा कि हमारे आलिम ये गलत लिख गए हैं, ये इनका अकीदा खराब था या ये गलत वाक़ियात नकल कर गए। हमारा अकीदा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लो सरक़त फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तअत यदहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी कर ले तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। ये है हमारा अकीदा। आपको इस ज़ाविये में इसमें क्या बुराई नजर आ रही है? आप मुझे ये बताइए, लेकिन जितने वाकयात करामत के फजाइल अमाल में लिखे गए हैं वो क्या कुफरिया है? वो फैसला देखिए आप करें, आप कुफरिया है या क्या है। करामत को मानते हैं आप? करामत को मानते हैं आप? मेरे भाई, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि तबलीगी निसाब में फजाइल आमाल में एक औरत का किस्सा लिखा है, एक मर्द का किस्सा लिखा है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और अल्लाह ताला का हाथ उसकी कनपटी पे पड़ा। अब आप ये बताइए कि ये क्या है? अल्लाह ताला का हाथ निकल के उसकी कनपटी में पड़ सकता है? वो सब पेश किया जाएगा, आप देखे करें। अब ये लाजवाब हो गए इसमें, तो आपको लाजवाब नहीं हो गए। और वो वाकया मुहद्दिसीन की किताबों से नकल किया गया, तो मुझे वह मुहद्दिसीन की किताबों में नकल करने से इसका ये मतलब नहीं है कि मुहद्दिसीन ने उस वाक़े को सही करार दिया हो। तो ये वाकयात करामत से ताल्लुक रखते हैं या किसी औरत की तरफ उसका वो किया जाएगा निस्बत? मेरे भाई, ये अकल का भी तो इस्तेमाल करो। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र से हाथ निकल सकता है? क्या अल्लाह ताला का हाथ निकल सकता है? कुरान शरीफ में भी तो जो वाकयात है करामत के, उसके आप मुनकिर हो जाइए, आप मुनकिर होके देख लीजिए। आपको मुनकिर होना है? नहीं, मैं जसारत का वाकया करामत का ताल्लुक तो करामत तो कुरान से भी साबित हो रही है। अरे मेरे भाई, जो कुरान में वाकयात है उस पर हमारा ईमान है, लेकिन क्या कुरान के अलावा जो बातें हैं अकल के खिलाफ है? वो भी अकल के खिलाफ है। वो अकल के खिलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे रब का बयान है, और ये जो वाकयात है ये अकल के खिलाफ इसलिए है कि मेरे रब का बयान नहीं है, मेरे नबी का बयान नहीं है, इमाम अबू हनीफा का बयान नहीं है, किसी मुहद्दिस का बयान नहीं है, ये सूफियों के बयान है। नहीं, ये
آپ کو اچھا یہ بتائیے مطلب آپ اس واقعے کی سند کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ نکلا، یا اس واقعے کو کہ نبی کریم وہ ایک آدمی جو طواف کر رہا تھا اس بیت اللہ سے رکن یمانی سے اللہ کا ہاتھ نکلا، اس کو قرآن کے درجے کا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں تو کرامت ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کے درجے کا ہے جی، یہ قرآن کے درجے کا ہے۔ ارے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، نہیں بیٹے، میرے بیٹے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے بچے، میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ نہیں، یہ قرآن کے درجے کا نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھیے سن لیجئے، ارے بھائی سن لے یار، ارے بھائی سن لے دیکھیں قرآن کریم میں نبی پہ اگر کوئی عادت خلاف چیز پیش کی جائے گی تو اس کو معجزہ ہوگا۔ قرآن میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں اس پر اگر میں ایمان نہ لاؤں تو میرے ایمان میں خلل پایا جائے گا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پر میں عقیدہ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر مولانا جامی کے ارے بھائی سن تو لو، عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اچھا میرے بھائی سن تو لو، اگر میں مولانا جامی کے اس واقعے کو میں یہ کہتا ہوں، میری بات سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ میری بات سنو، کرامت سے عقیدہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا جامی کے اس واقعے کو میں بدعقیدگی تصور کرتا ہوں، کیا میں مسلمان رہا یا نہیں رہا؟ اور آپ قرآن کی ایک آیت کسی بھی کو واقعے کا انکار کرو، آپ میں وہ جرت نہیں کر سکتا۔ کفر عائد نہیں ہوگا۔ کیا چیز؟ کرامت کا جو بھی واقعہ کتابوں میں نقل کیا ہے اس کا انکار کرو گے تو کسی بھی آدمی پر کفر عائد نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کرو گے تو کفر عائد ہوگا۔ پر قرآن کرامت تو ثابت ہے نا۔ تو میں نے کب منع کیا ہے؟ آپ تو زبردستی کر رہے ہو، آپ زبردستی یہ کر رہے ہو دو چیزوں کو کا انکار کیوں؟ اس لیے شیخ زکریا نے نقل کیا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، شیخ زکریا نقل کریں یا کوئی بڑے سے بڑا عالم دوسرا آدمی میری بات سنو، جو بھی واقعات شیخ نے نقل کیے ہیں اس سے پہلے کن کتابوں میں آپ کو معلوم بھی ہے؟ وہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے 10-12 ویڈیو نقل کری ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کیجئے نا، آپ کو پتا ہے۔ ابھی جتنے بھی میں نے منع کیا آپ کو کہ ویڈیو مت بناؤ۔ ربانی کو کیا ہوا؟ ربانی جو ہے، ربانی کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام؟ بہت سارے ربانی، معراج ربانی کی بات کر رہے ہو؟ معراج ربانی نے جو واقعات پر اعتراض کیا ہے، فضائل اعمال کے جتنے بھی واقعات ہیں ابھی تک اس پہ 30 واقعات پر فضائل اعمال کے 30 واقعات پر وہی واقعات اہل حدیث عالموں نے نقل کیے ہیں، وہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ بہرحال آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو ثابت کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام۔ میری ایک گزارش ہے، میں ابھی 11 تک آپ کو ڈال چکا ہوں۔ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صاف دل سے کسی بھی فرقے کی دل میں وہ نہ رکھ کے اس کی وہ کریں۔ اچھا بہرحال چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو چند چیزیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ جیسے یہ فجائل کر رہے ہو، یہ تھوڑا سا لفظ بھی اس کو تھوڑا سا صحیح کر لو، فجائل نہیں ہوتا یار، وہ تو نام آپ پتہ نہیں، اب وہ کوئی سنے گا تو کہے گا پتہ نہیں کون سی، کیا فجائل نہیں ہوتا، فجائل نہیں ہوتا، فضائل ہوتا ہے۔ کیا فجائل نہیں کرو یار، یہ تو تبلیغی جماعت والوں، یہ ہو سکتا ہے یہ اس میں آواز غلط آ رہی ہو موبائل میں۔ فجائل نہیں ہے جی، فجائل نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اب آپ کو اتنا ہی پتا نہیں، اپنی کتاب کا نام بھی نہیں پڑھ سکتے یار، تو کیا اہل حدیثوں پر آپ طنز کرو گے؟ اگر ایسا میں پوچھنا ہوں گا تو آپ کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اچھا پوچھ لیجئے، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کلمہ ثابت نہیں کر سکتے قرآن حدیث سے۔ اچھا بتائیں، میں نے دونوں چیزیں حدیثوں کا جمع کرنے کا ارشاد اللہ کے رسول کیے گئے تھے کیا؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، داؤد شریف۔ اچھا
अहादीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जमा किया गया था। ये बात बहरहाल अगर कहाँ है? अच्छा कोई अगर किताब का हवाला दें आप। अच्छा अगर ये गलत है ना, तो गलत है तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। मैंने कब मना किया है? नहीं, गलत कहाँ है? तो ये कुरान से कहाँ साबित है, हदीस से कहाँ साबित ओके, है? जो ये चीज- सही, ज़ईफ, मौजू, ये मौ- सब कुरान हदीस से कहाँ साबित है? मौजू कोई नहीं एक हदीस होता। पेश करो कि अल्लाह के रसूल ने हदीस बेटे- पे बयान की हो कि फलाना हदीस को ज़ईफ कहना, फलाना हदीस को सही कहना। मौजू नहीं होता। मौजू जो लफ्ज है, ये मौजू भी पता नहीं। आप देखिए, आप अगर दीन का काम कर रहे हैं ना, तो कम से कम अपना तलफ़ुज़ और अपना जो अंदाज है ना बयान, अरे ये सब ठीक है। आप हदीसों का सही, ज़ईफ, मौजू, जयीफ नहीं होता। ये सब, ये जयीफ नहीं, जयीफ कोई लफ्ज ही नहीं है यार। अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। अरे ये आपको है ना बात न मानने का आइडिया है। अस्तगफिरुल्लाह, आप मैंने तो एक हदीस ऐसी पेश करें जिससे ये साबित होता हो कि हदीसों को ज़ईफ, सही, मौजू माना जाए। हाँ, अभी आपने जयीफ का लफ्ज सही इस्तेमाल किया है। जयीफ नहीं कहा करो। अरे वो सब कर सकते हैं हम, अपनी- वो सब हो सकता है, लेकिन आप पेश करें कोई हदीस के ये हदीस सही है, इसको मानना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हो। अच्छा ठीक है, वो बात भी आपकी मैं मान लेता हूँ। ये- चलिए, सही है, बहुत अच्छी बात ये है। नहीं तो ये हदीस के खिलाफ, ये बात हदीस के खिलाफ मान रहे हो कि नहीं आप? हदीस के खिलाफ नहीं मान रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को जब आप तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि आपने तोड़-मोड़ किससे के? सुना। नहीं तो हमें- आप हमारे तो हक एक बनता हदीस है। पेश करें कि ये बुखारी की हदीस को मानना, या बुखारी की फला हदीस को सही कहना, ज़ईफ कहना, मौजू कहना, या तिरमिजी की किसी किताब, किसी बात को मौजू, सही हदीस, ज़ईफ कहना। आप इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई झूठे वाकयात की तरदीद करेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर आप हमलावर होंगे। तो जो झूठा वाकया कहाँ से कह रहे हो आप? वही सा भी वाकया मैं ये कह रहा हूं, अच्छा मैं अगर ये कहूं झूठा, कोई नहीं भी तो आप वाकया, झूठा साबित करें किसी वाकये को आप। अच्छा मैं तो ये बता रहा हूं ना आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम, आप ये हदीस सही, ज़ईफ कहाँ से पेश करते हैं आप? मेरे भाई, सही और ज़ईफ रुवात को आपके उलमा, बल्कि शेख उल हदीस ने ही बहुत सारी अल्लाह के किताबों रसूल ने में फरमाया क्या मौलाना उलमा की बात मानना? ओहो, आप बेचारे, मैं क्या बताऊं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आप अक्सर वीडियो में फलाना शेख, फलाने शेख, फलाने शेख इब्ने बाज और फलाने आलिम की, फलाना शेख की महफिल में चले, उनसे फतवा लेते हैं, तो वो फतवे में तो कोई भी हदीस बयान नहीं करते। बहरहाल मेरे भाई, मैंने सिर्फ इसलिए आपको कॉल की थी ताकि मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी की वकालत नहीं करते। आपको अगर वो नहीं तो वाकयात हैं अहले हदीस उलमा ने लिखे, नशर आप करें। किसी बात को पेश करें, आप किसी बात को पेश करें और उसके पीछे हदीस न दें और लोगों से हदीस का मुतालबा करें, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कब कहा कि मैं आपको बगैर हदीस के, हमारे चैनल का फॉर्मेट है, आपके चैनल का कोई फॉर्मेट रहा होगा, मेरे चैनल का फॉर्मेट ये है। आपके यूट्यूब पे सुनता हूँ, तो कोई भी मसला आता है तो आप किसी महफिल में ले जाते हैं आप, और उसका ऑडियो वीडियो सुना के सही तो उसमें ना हदीस पेश की जाती है ना कुछ भी नहीं। मेरे भाई, तो मैं देखिए, मैं जो फतावा नकल करता हूं, उन फतावा को आपकी खिदमत में पेश करता हूं, और उन फतवों पर आप अमल करते हैं नहीं करते हैं, आपकी मर्जी। मैंने कब कहा? नहीं तो ये बात ना अल्लाह से साबित, ना अल्लाह के रसूल से साबित। अच्छा, फतावा नकल करना, आलिम की फतवे को मानना, मैंने कब कहा कि आप उसको माने? मैं तो सिर्फ तो फिर आप लोगों को एक तरफ तो लोगों को आप कुरान हदीस की दावत दे रहे हैं, कुरान हदीस जो कुरान से मिलेगी उसको लेंगे, हदीस की मिलेगी उसको लेंगे। दूसरी तरफ बगैर कुरान हदीस के लोगों को बातें बता रहे हैं आप। नहीं, कुरान और हदीस के बगैर बातें नहीं बता रहे। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है तो कि ये फतवा जो दिया जाता है, उसके साथ कोई कुरान की आयत पेश की जाए, अच्छा मुझे हदीस पेश की जाए कोई। ओके, मुझे एक फतवा आप बता दीजिए जहां कुरान और हदीस का तज़किरा ना हो। चलिए, आप मुझे एक फतवा बता दीजिए मेरे चैनल से। सैकड़ों, मुझे एक फतवा बता दीजिए, सैकड़ों, एक बता दीजिए।
نہیں سینکڑوں فتوے جو بھی آپ کے میں فلانی- آپ کو غیر ضروری واقعات کی لسٹ بتا سکتا ہوں فضائل اعمال سے. میرے فتووں میں سے ایک فتویٰ آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں قرآن و حدیث کی مخالفت ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک واقعہ، میں یہ کہتا ہوں فضائل درود میں، فضائل صدقات میں، فضائل قرآن میں، فضائل حج میں، فضائل ذکر میں، سب میں کچھ واقعات آپ چاہیں تو میں آپ کو انگلیوں پر گنوا سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے اور ایک وہی فتویٰ واقعات میں اور وہی واقعات میں اہل حدیث عالموں سے ثابت کر دوں تو وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا ان کو میں دفاع نہیں کر رہا ان کا، وہ غلط ہے. بالکل غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو میں تو کتنی مرتبہ کہوں. یوٹیوب پہ آپ نثر نہیں کر رہے ہو اور یہ فضائل اعمال کا نثر کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ میرے بھائی آپ تو کر رہے ہو نا، وہ آپ کرتے رہو، میں نے روکا آپ کو. میں تو اور دعا دے رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید اضافہ دے، قوت دے. جو گمراہی ہے، جو آپ یہ کہیے، بات تو میری بات سنیں. کورٹ میں کوئی مقدمہ جاتا ہے تو کورٹ میں ملزم کی بات بھی سنی جاتی ہے اور جو فریادی ہوتا ہے اس کی بات بھی سنی جاتی ہے. ہاں تو یہ میرا کوئی کورٹ نہیں ہے یار، کیا آپ بات کر رہے ہو؟ میرا کوئی کورٹ ہے کیا؟ آپ میری بات سنو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کورٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عدالت ہے. تو اللہ کی عدالت میں جب جائیں گے نا تب آپ اور ہم ہوں گے وہاں پر، پھر آپ دلیل اپنی پیش کیجئے گا اور یہ ناچیز اپنی دلیل پیش کرے گا. اللہ کا احسان ہے، میں تو ہوں گا ہی ہوں گا. میں بھی ہوں گا یار وہاں پر. اللہ کرے ہمیں جنت میں ملائے، اللہ کرے ہمیں جنت میں ملائے. کہے آمین، آمین کہیں. اللہ اکبر. بھائی میرے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے خیال سے بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے ان صاحب سے. میرے ویورز تنگ آ جاتے ہوں گے، لیکن یہ میرا موقف بالکل واضح ہے کہ جو بات غلط ہے اس کو قبول نہیں کرتے، کہنے والا کوئی بھی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہت قدر کرتے ہیں ہم اہل حدیث علماء ان کی، لیکن جو بات امام ابو حنیفہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اس کو، میرے قول کو دیوار پر دے مارو. تو بھائی میں نے کال کی، نہیں اٹھا رہے. بہرحال اجازت دیجئے. آپ، انہوں نے کہا کہ یہ عدالت میں ہوگا، تو میں نے تو عدالت، آپ کی عدالت میں اس کو پیش کیا ہے. آپ انصاف کریں. اگر کوئی بات کہنے والا اہل حدیث ہو اور وہ غلط بات کہہ رہا ہو تو ہم کیا اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی تائید میں بولتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، واللہ ہرگز ہرگز نہیں. ہم کسی غلط بات کا اگر تائید میں بولیں یا ان کتابوں کو اپنے مسجدوں میں، ان کے یہاں کیا ہے کہ ہم کہنے کے باوجود یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ باتیں غیر مناسب ہیں. کئی علماء ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب. مفتی طارق مسعود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بدعتوں میں دیوبندیوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اہل حدیث مبرہ ہے بدعتوں سے. تو اللہ کا شکر ہے اہل حدیث پاک ہیں بدعتوں سے. تو آپ اگر قرآن و سنت کو اپناتے ہیں تو دین اسی کا نام ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب، عاقل صاحب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اب فلاں کو بھی پیش کرے، فلاں کو بھی پیش کرے. بھائی میرا جو کام ہے، میں تو تبلیغی جماعت سے نکل کر آیا ہوں اور تبلیغی جماعت کے اکابر کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، مجھے حفظ یاد ہے. میں نے اس کو کہا، قرآن کی آیت میں نے پڑھ کر سنائی، حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، اور ان کے کتاب کے واقعات میں ان کو نقل کر رہا ہوں. لیکن یہ شخص ایک بھی نہ فتویٰ نقل کر پایا اور نہ کوئی ایسا عقیدہ بیان کر پایا جو کہ اہل حدیثوں کا ہو اور قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. اور اگر قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہ چیز ہو نا تو پھر اس پر تو اہل حدیث بری ہیں اس سے، کہ لکھنے والا کوئی بھی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کہتے ہیں کہ میرا قول اگر صحیح نہیں ہے، حدیث کی مخالفت ہے، تو دیوار پر دے مارو. امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں تو اہل حدیث علماء بعد میں آنے والے کیسے معصوم عن الخطا ہو سکتے ہیں؟ معصوم عن الخطا نہیں ہے. معصوم عن الخطا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو یہ عقیدہ آپ کو سمجھنا ہوگا. ان سے گفتگو ہوئی ہے، یہ انصاف آپ کو کرنا ہے. آپ کو کرنا ہے کہ اس طویل گفتگو کو سننے کے بعد کیا واقعی
ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یا تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے اس پر وہ نظر ثانی کر لیں، جو واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کہیں قبر سے ہاتھ نکل گیا اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں میں اڑتے ہوئے کسی کی مدد کو، کسی عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، یا کسی طواف کرتے ہوئے ایک صاحب کے کن پٹی پر ہاتھ مارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کی کن پٹی پہ لگتا ہے. اس طرح کے واقعات ہیں. ان واقعات کو بہرحال آپ دین سمجھتے ہوں تو سمجھتے ہوں، لیکن اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ واقعات درست نہیں ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، اس سے یہ نہیں ہے کہ جناب یہ تو اہل حدیثوں نے کہا ہے تو اہل حدیث اس بات کو لکھ دیں گے. تو بھائی آپ کہہ رہے کہ 18-20 ویڈیو بنا چکا ہوں، بنائیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تقویت عطا فرمائے. ہمارے طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے. جو بات غلط ہے، کامن غلطیاں ہیں، تبلیغی جماعت نے بھی وہی کہی ہے، اہل حدیثوں نے بھی وہی کہی ہے، تو کامن غلطی ہو گئی نا. ان غلطیوں کا ہم مل کر ازالہ کریں، ان غلطیوں کو مل کر ہم دور کرنے کی، ان گمراہیوں کو کوشش کریں، چاہے وہ کہنے والا کوئی بھی ہو. لیکن یہ تعصب نہ رکھیں کہ جناب عاقل صاحب، اب اتنی جرت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے واقعات کو ان واقعات سے دلیل دی جاتی ہے، تقویت دی جاتی ہے. اگر یہ واقعہ آپ نہیں مان رہے، مولانا جامی کا کہ قبر سے ہاتھ نکلا تھا، تو پھر قرآن کریم کے جو واقعات ہیں وہ بھی تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اگر مانتے ہیں تو دنیا کے سارے خرافات جو بھی اس کے بعد ان کا قرآن و سنت کا نام لے کر بعد میں اس طرح کی قصے بیان کرے، اس کو ہم تسلیم کر لیں. تو پھر فرق کیا رہا قرآن اور حدیث میں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی چیز پر قادر نہیں ہیں. ہم تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ آپ دعا مانگا کریں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش، اور حق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش. وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس کو چھوڑنے کی اللہ توفیق دے دے. دعا کیجئے، آمین کہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اسے چھوڑنے کی توفیق دے. یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ملائے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کو لوگوں کو قرآن و سنت سے جڑنے کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. میرا فون نمبر ہے 0096650468631 7.